ماڈرن آرٹ کے کچھ امیجز ایسے ہیں جنہیں تقریباً ہر شخص فوراً پہچان لے گا، جیسے مونے کی واٹر لیلیز، لیونارڈو ڈا ونچی کی مونالیزا، مائیکل اینجلو کے اسکلپچرز اور پکاسو کی پینٹنگز۔ کلاڈ مونے کو اگر امپریشنزم کے بانیوں میں سے ایک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ کلاڈ مونے 1840 میں پیرس میں ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوا۔ مونے کی خالہ جو ایک شوقیہ آرٹسٹ تھی، اس نے مونے کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے بچپن میں ہی اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ مونے کو ایک مقامی فنکار نے آؤٹ ڈور پینٹنگ کی ترغیب دی، جو شروع میں اس کو پسند نہ آئی، لیکن جلد ہی اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ مونے نارمنڈی سے پیرس آیا، جو نہ کہ فرانس بلکہ پوری دنیا کا آرٹسٹک کیپٹل سمجھا جاتا تھا۔ مونے شروع سے ہی ایک خودسر اور سیلف کانفیڈنٹ شخص تھا۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ پیرس کی کسی مشہور اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرے، لیکن مونے نے اس کے برعکس ایک مقامی اکیڈمی میں داخلہ لے لیا، جس پر اس کے باپ نے اس کا ماہانہ خرچ بند کر دی۔ یہی مونے کی ملاقات پسارو، ایڈورڈ مینے اور گسٹاف کوربے جیسے فنکاروں سے ہوئی۔ مونے کو فوج میں زبردستی شامل ہونا پڑا اور 1861 سے 62 اس نے الجیریا میں گزارا۔ اس کے والدین نے اس کو فوج سے نکالنے کے لیے معاوضہ ادا کرنا صرف اس شرط پر قبول کیا کہ وہ دوبارہ کسی مشہور اور اسٹیبلشڈ آرٹسٹ سے تعلیم حاصل کرے۔ کچھ عرصہ مونے نے اس پر عمل کیا، لیکن وہ پھر اپنے انہی دوستوں رینوئر سسلی کے ساتھ بوہیمین لائف سٹائل شروع کر دی۔ فرانس اور پرشیا میں جنگ شروع ہونے پر وہ بھرتی سے بچنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ مونے نے 1870 میں شادی کر لی اور اس کے بعد کچھ عرصہ خوشگوار گھریلو زندگی شروع کی۔ 1874 میں مونے اور اس کے امپریشنسٹ دوستوں نے ایک گروپ ایگزیبیشن کی، جس میں مونے کی مشہور تصویر امپریشن سے اس پوری تحریک کا نام پڑ گیا، جو شروع میں تضحیک آمیز تھا۔ مونے نے دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کیے اور تصویریں بنائیں، لیکن زندگی کے آخری 30 سال نارمنڈی کے اس گھر میں رہا، جس میں اس نے 6 مالی رکھ لی اور اپنے باغ اور تالاب کی دیکھ بھال میں ہر وقت مصروف رہتا۔ اس باغ میں واٹر لیلی کی پینٹنگز اس کا پسندیدہ موضوع اگلے 30 سال تک رہا اور اس نے اس باغ کی 250 تصویریں بنائیں۔ آخری عمر میں جب اس کی بینائی جانے لگی، تب بھی وہ تالاب اور واٹر لیلیز کی پینٹنگز بناتا رہا۔ مونے کا سب سے بڑا چیلنج گزرتے ہوئے لمحے کو قید کرنا ہے۔ سورج کی دھوپ کی تبدیلی، آسمان کے رنگ کی تبدیلی کے ساتھ تالاب کا رنگ بدل جاتا تھا۔ امپریشنزم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رنگوں کے بارے میں کچھ چیزیں جان لیں۔ امپریشنسٹ کا خیال تھا کہ کسی آبجیکٹ کا اپنا رنگ نہیں ہوتا، اس کا رنگ وہی ہوتا ہے جب لائٹ اس آبجیکٹ سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے۔ وہ سبز رنگ کو توڑ کر یلو اور بلو رنگ لگاتے تھے، جو مکس ہو کر ہماری آنکھوں کو سبز لگتا ہے۔ امپریشنزم کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ امپریشنسٹ صرف لائٹ کو پینٹ کرتے ہیں اور آبجیکٹ ان کی تصویروں سے غائب ہو جاتا ہے، یعنی یہ تصویریں ہر ایک کو اپنے اندر محدود رکھتی ہیں۔ امپریشنزم شہروں کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے کلاسیکل پینٹنگز میں ایک یونٹی ہوتی تھی، جبکہ امپریشنسٹ تصویر مختلف برش اسٹروک سے مل کر بنتی ہے، یعنی یہ ایک ٹوٹی ہوئی دنیا کا تاثر دیتی ہے۔ جیسے کہ شہر میں آپ کو مختلف کانٹراڈکشنز نظر آئیں گے، غریب، امیر، شاندار عمارتیں اور ان کے سامنے بھیک مانگنے والے، گاڑیاں اور پیدل چلنے والے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ان دھندلی تصویروں میں اپنے تجربے اور امیجنیشن سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ہر شخص مختلف انداز میں اپنی امیجنیشن کو استعمال کر کے مختلف چیز دیکھتا ہے، یعنی ویورز میں اس امیجنیشن کی شیئرنگ پاسبل نہیں ہے۔